بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ محرم کے حوالے سے خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 2 محرم ہے اور خواتین حضرات، کائنات کی سب سے بڑی جو دہشت گردی ہے اس کائنات کے اندر وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسہ جان کو شہید کرنا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے اور اس کے اندر ڈائریکٹ یزید انوالو تھا۔ کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہو سکتا، کسی راوی کی کوئی بات کو ہم نہیں مان سکتے۔ جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوگی، کریم آقا کے خاندان کی بات ہوگی، وہاں کوئی عشق چلتا ہے اور عشق دلائل نہیں مانگتا۔ اور یہ ظلم تھا، اس کے انڈر ہوا تھا، اس کی ریاست تھی، وہ خود بادشاہ بنا تھا۔ اور خواتین حضرات، ایک شاعر فرزوق نامی حضرت امام حسین کو ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ گیا تھا، وہاں آپ کی زیارت نہیں ہو سکی، تو میں یہاں انہی قافلے میں ملے تو پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے، کوفی کیا چاہتے ہیں، کیا حالات و واقعات کیا ہیں؟ تو اس شاعر فرزوق نے کہا تھا کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کوفی ہیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ نواسہ رسول ہیں، لیکن ان کا جو تلواروں کا معاملہ ہے، ان کے جو ہاتھ ہیں، جو ان کی قوت ہے، وہ یزید کے ساتھ ہے، کیونکہ یزید اس وقت طاقت میں ہے، وہ حکمران ہے۔ تو اس لیے وہاں کے حالات یہی ہیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ مشہور بھی ہے کہ جی دل جو ہیں حسین کے ساتھ اور جو تلواریں ہیں وہ حکمرانوں کے ساتھ ہماری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ازل سے سلسلہ چلا آ رہا ہے اور ہمیں یہ چاہیے کہ جب آج ہم محرم کے دن گزار رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی خاندان کی خواتین کو اس واقعہ کے بارے میں آگاہ کریں اور تاریخی جو واقعات ہیں، جو سچ کی بنیاد پر چیزیں ہیں، وہ ہمیں بتانی چاہیے اور ساتھ ساتھ ہمیں امن، محبت، بھائی چارے کو بھی جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حسین سب کے ہیں، کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسہ جان کے بارے میں تو غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین، اور کئی غیر مسلم جو شعراء حضرات ہیں انہوں نے کلام بھی لکھا ہے۔ اور بالخصوص اگر ہم اہل تشیع کی اور اہل سنت کی بات کریں تو بڑے اچھے دن تھے کہ اہل تشیع اپنے جلوس کا اہتمام کرتے تھے اور تقریباً ہر جلوس کے بعد ہر اہل سنت کے گھر کے چوک چوراہے کے اندر سبیلیں لگتی تھی اور وہاں سے مسلم غیر مسلم سارے یعنی کہ مستفید ہوتے تھے۔ خواتین حضرات، آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے، ہماری بڑی ہی خوش بختی ہے ہمارے ادارے کی، گروپ کی، ہمیں اور ہمارے پوری ٹیم کو جو ہمارے چودھری اورنگزیب صاحب ہیں انہوں نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ واحد گروپ ہے کہ 3 چینل پہ یہ پروگرام جا رہا ہے، نیوز 1، ٹی وی 1 اور وسیب کے اوپر۔ اور خوش بختی کی میں بات کر رہا تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی صاحب، جو چیئرمین ہیں اسلامی نظریاتی کونسل اور ناظم اعلیٰ جامعہ نعیمیہ، شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید کے لخت جگر ہیں اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے پوتے ہیں۔ سر میں آپ کی آمد خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ موجود حضرت علامہ سبطین اکبر صاحب جو ہمارے حسین اکبر صاحب ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں اور آپ ناظم اعلیٰ ادارہ منہاج الحسین، اور بہت ہی جچی تلی گفتگو کرتے ہیں، ہمیشہ والد صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں مقدس کاظمی صاحب، آپ معروف نعت بھی پڑھتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، اور آج ان سے ہم کلام بھی سنیں گے۔ اور میں اپنی گفتگو کا جو آغاز ہے وہ شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی صاحب کے لخت جگر سے کروں گا کہ سر یہ بتائیے کہ جو یزید کا بیعت لینے کا جو اصرار تھا اور 2 محرم کے حوالے سے، یہ آج ہم نے زیادہ بات کرنی ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت اہم موضوع ہے اور تاریخ کے پردوں کو چاک کرنے کے لیے اور انویل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم اپنی قوم کو اور اپنی نوجوان نسل کو یہ بتائیں کہ کیوں اس حکومت کے خلاف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ سپر کیا اور بیعت کرنے سے انکار کیا اور پھر آپ نے خروج کیا۔ دیکھیے،
یزید کی جو بیعت کروائی گئی اور یزید کی جو حکومت ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ ایسی تھی کہ جس کی قبولیت نہیں تھی اور اس کو زبردستی مسلط کیا گیا. اور یزید یہ سمجھتا تھا کہ ابن زبیر، ابن عمر اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین یہ وہ شخصیات ہیں خاص طور پہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں کہ اگر ان کی حمایت مجھے حاصل ہو جاتی ہے تو پھر میری بادشاہت مسلم ہے، اس کی قبولیت ہونی ہے اور اس کی سب سے بڑا لالچ تھا اس کا. چلے گی آگے. اور کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا تھا کہ ان کی بیعت کی لی جائے اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں. یعنی جو اختلاف رائے ہے اسے برداشت ہی نہیں کرنا. اور بادشاہتوں میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اختلاف رائے برداشت نہیں کیا جاتا. وہاں پہ کہیں پر بھی کوئی مکالمہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مکالمہ کریں گے، اگلے کی بات سنیں گے، اپنی بات کریں گے، پھر کسی نتیجے پر پہنچیں گے. وہاں پہ ہاں یا نہ ہے، ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. صحیح. اور آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. ہیں تو ٹھیک ہے، جان بخشی ہے، نہیں تو جس طرح افغانستان دوسرے کام کے لیے تورا بورا کیا گیا وہ پھر ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں. تو یہی کیفیت اور یہ ازل سے چلا آ رہا ہے. جہاں پہ بھی طاقت ہوتی ہے اس کا ایک نشہ ہوتا ہے اور وہ طاقت کے نشے کے اندر لوگوں کو سبوتاج کیا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے اور سروں کے مینار تیار کیے جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وصیت کو جو آپ نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھی بڑی اہم ہے اور اس کے اندر کیٹیگوریکلی اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ جو میرا نکلنا ہے نا، جو میری ہجرت ہے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، بنیادی طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہے. ماشاءاللہ. یعنی میں جو نکل رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ مد مقابل جو ہے میں یزید کے نکل رہا ہوں. یزید نہ ہو، کوئی اور ہو، علی بیجیم کوئی بھی ہو، اگر حکومتیں ایسی ہی ہوں گی تو ہمیں ایسی حکومتوں کے خلاف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے نکلنا ہوگا. اور دین کے اندر جو خرابیاں اور دین کے اندر جو موشگافیاں در آئی ہیں انہیں ہمیں دوبارہ سے خرافات آ گئی، انہیں ختم بھی کرنا ہوگا اور دوبارہ سے دین کو اصلی حالت کے اوپر لانا ہوگا. تو یہ وہ ایک بنیادی تھیم لائن تھی جس تھیم لائن کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اختیار کیا. اور پھر آپ رجب کی 28 تاریخ کو 60 ہجری میں آپ نے مدینہ منورہ سے کوچ کیا. شعبان کی 3 تاریخ کو کم و بیش 5 سے 6 دن کے اندر آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. مکہ مکرمہ میں کم و بیش 4 ماہ اور کچھ ایام آپ نے وہاں پہ گزارے. پھر 8 ذی الحجہ کو آپ نے اپنے حج کو متروک کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے آپ نے کوفہ کا سفر اپنے اختیار کیا. تو 2 تاریخ کی یعنی 2 محرم کی بڑی سگنیفیکنس ہے کہ یہ 2 تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں فروکش ہوئے. علامہ صاحب کیا فرمائیں گے، یزید کو جب امام حسین نے انکار کیا تو جواب میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اور ساتھ 2 محرم کی کوئی ایسی یادیں، ایسے واقعات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. یہ ماہ محرم کے یہ عزا کے دن اور ہر طرف نواز رسول کے غم کی صف عزا بچھی ہوئی ہے اور ہر آنکھ جو ہے نم ہے. یقیناً امام حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہیں اور انہوں نے جو اپنا سب کچھ قربان کر کے 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات اور اس کے بعد تمام اولیاء اوصیاء کی تمام محنت کو بچایا ہے. آج اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر پڑھا جا رہا ہے، اذانیں باقی ہیں، ماں بہن بیٹی کے اندر تمیز باقی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کا نتیجہ ہے. اور ہم شکر ادا کرتے ہیں مولا کا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں جو ہے وہ دے دیا، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو گئے تھے. زیارت نائیہ کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے کہ ایک روح بچی تھی خدا کے راہ میں، وہ بھی دے دی. بہت مشکل تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے 28 رجب کو مدینہ منورہ کو چھوڑنا. اور جب
رات کی تاریکی کے اندر جب امام حسین کو بلایا گیا اور بیعت طلب کی گئی، اور مروان اور اس طرح کر کے ولید جو حاکم مدینہ تھا، اس نے رات کے تنہائی کے اندر امام حسین کو بلایا تھا، تو امام نے انکار بھی کیا اور ایک بہت بڑا پیغام بھی دیا جو آج تک کے لیے اور قیامت تک کے لیے، کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہا میں حسین اس یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا، کہا میرے جیسا حسینی کردار والا، یزیدی کردار والے کی بیعت نہیں کرے گا. اور اسی ایک چیز کو لے کے، کیونکہ ایک بہت بڑی جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک پلاننگ تھی کہ میں دیکھیں ایک حاکم ہے، اور حاکم کی بہت اچھی انہوں نے مفتی صاحب نے تشریح کی کہ وہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یس اور نو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ ہاں جی بس مجھے کوئی جواب نہیں کرے گا، نہ نہیں کرے گا، یس اور یس. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت اس لیے ضرورت تھی کہ اس کے لیے رستہ ہموار ہو جاتا، اس کے لیے وہ حجت ہو جاتا کہ اصحاب کساء میں سے جو ڈائریکٹ رسول خدا کے فرزند ہیں، یعنی رسول اللہ نے ان امام حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا ہے، وہ پانچویں وہ ہستی ہیں جو رسول خدا سے ڈائریکٹ جو ہیں براہ راست جو منسلک ہیں. اگر انہوں نے بیعت کر لی تو باقیوں کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ بیعت نہ کریں. ایک مذہبی اس کے پاس جو ہے وہ جو ہے تصدیق اور اس طرح کر کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے نزدیک سنت کی تعریف یہ ہے کہ قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. اور اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یزید کی بیعت کر لیتے تو یہاں پہ سنت بن جاتی، اور ہر ایک پہ واجب ہوتا کہ وہ یزید جیسے فاسق فاجر کی بغیر چون چرا کے جو ہے وہ بیعت کرتے. اور اسی طرح یہ قافلہ پورا ایک جو ہے سانچے میں ڈھال دیا. میں دوبارہ آتا ہوں یہ آپ کی طرف. مقدس صاحب کوئی کلام ہمیں اچھا سا سنائیں. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ماشاءاللہ جو ربائی جو آپ کا شاہ ہست موضوع بھی ہے حسین، کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. بس اسی پہ کلام ہے اور معروف کلام ہے. شیعہ سنی تمام مکاتب فکر میں یہ پڑھا جا رہا ہے، اور سعادت مجھے حاصل ہے کہ اس کلام کو میں نے پڑھا. ہاں کرم کی انتہا حسین ہے، بنا لا الہ حسین ہے، ہاں پوچھتے ہو کیا حسین ہے. واہ. خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کے ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے. سبحان اللہ. یا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے. یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین. سبحان اللہ. دین کی پناہ حسین ہے، یا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے جس کی فکر کربلا تعارف امام حسین وہ دماغ ہے. یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے. حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے. سبحان اللہ. یا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے. یا حسین ہے، بنا لا الہ حسین ہے. وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا بجھا دیا، زمیں کو جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا، وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا،
ایک ایسا معجزہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایک ایسا معجزہ حسین ہے، ہاں کسی کو حوصلہ دیا، کسی کو بخش دی سحر، دیے کسی کو بالوں پر، دیے کسی کو بالوں پر، کسی کو دے دیے پسر، پکاری بندہ پروری لغت میں اہل عشق کی، مدد کا ترجمہ حسین ہے، واہ واہ ماشاء یا اللہ حسین ہے، مدد کا ترجمہ حسین۔ یہ پورے واقعات ہیں جی جو ایک ایک سطر میں قبلہ راغب نعیمی صاحب اس کو انشاءاللہ پیش فرمائیں گے اگر وقت ہوا تو۔ طور خاص یہ شعر خوبصورت شعر شاعر پیش کر رہا ہے، کیا؟ سنو سنو یہ دین تو حسین کا ہم پہ دان ہے، اور جہاں جہاں یہ دین ہے وہاں حسین حکمران ہے، پاک سرزمین کا اس کے ہر مکین کا اب تو سربراہ حسین ہے، واہ واہ ماشاء اللہ یا ماشاء اللہ۔ حسین ہے، بنا لا الہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، ہاں ماشاء اللہ۔ پوچھتے ہو کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین، ماشاء اللہ ماشاء یا حسین ہے، بنا الہ الہ حسین ہے۔ خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، حسین اکیلا ہے، کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، حسین اکیلا ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات۔ آج 2 محرم ہے اور واقعہ کربلا اور اس کائنات کے اندر میں نے پہلے بھی بات کی، جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو سب سے بڑی بربریت ہے، یہ واقعہ ہے، اور اس واقعہ کے جو بھی کردار تھے وہ انشاءاللہ اللہ سے اپنا حساب لے رہے ہوں گے، اور اللہ ان کو دے رہا ہوگا پوری طرح۔ میرا جو معاملہ ہے، بڑا میں سخت الفاظ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت بڑا ظلم ہے، اور امام حسین کریم آقا کے وہ لخت جگر ہیں، اور جن کے لیے سجدے اور رکوع لمبے ہوئے، جن کے بارے میں کریم آقا نے کہا کہ جنہوں نے میرے ان بچوں کو، میرے اہل خاندان کو تنگ کیا، انہوں نے مجھے تنگ کیا، جنہوں نے ان کو خوش کیا مجھے خوش کیا۔ اور آج جب ہم اپنی اولاد کے بچوں کو دیکھتے ہیں تو کتنی محبت ہوتی ہے۔ میں سر سے پوچھوں گا، سر ایک تو جو اولاد کی آگے اولاد ہوتی ہے وہ بڑی محبت ہوتی ہے اس کے اندر، پھر کوفہ کے لوگوں کا خطوط لکھنا، پھر خطوط طلب کرنا کہ بھئی آپ کیوں آئے ہیں، پھر امام حسین کا وہ خطوط دکھانا اور بتانا کہ یہ تھیلے ہیں، 1-2 خطوط نہیں ہیں، ہزاروں سینکڑوں خطوط ہیں، تو اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، جس طرح ابھی ضبطین کاظمی صاحب نے بھی ذکر کیا، ضبطین اکبر صاحب نے، جی جی، کہ جو کوفہ کے لوگ تھے دل تو امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن اس جبر کی بنیاد پہ زبانیں اور ہاتھ سے مراد ان کے اعمال، ان کی تلواریں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے پاس سینکڑوں خطوط ہے،
اور سٹیپ بائی سٹیپ ابتداً کوئی 150 کے قریب خطوط آئے، اور خطوط بھی کیسے تھے کہ ایک ایک خط کے اوپر 1 سے لے کے 4 افراد کے دستخط سائن. اللہ اکبر. یعنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ جو خطوط آپ کو آ رہے ہیں یہ کوئی فرد واحد نہیں ہے کہ جو ایک ہی بندہ بیٹھ کے لکھ جس رہا طرح آج ہے ہم سائن کرتے ہیں کسی ڈیمانڈ ڈیمانڈ کے اوپر، بالکل اسی طریقے سے وہ ڈیمانڈ تھی. جی. جیسے ہم ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہیں یا ہم خطوط لکھتے ہیں جی 10,000 افراد نے اس خط کے اوپر دستخط کیے، یا میں یہاں پہ ایک مثال دے رہا ہوں جیسے پیغام پاکستان ہے کہ 18,000 علماء نے اس کے اوپر دستخط کر دیے. تو اسی طریقے سے وہ خطوط جن کی تعداد آگے چل کے 600 تک بھی ہمیں ملتی ہے، اور پھر اگر حساب لگا لیا جائے تو ایک طویل خط و کتابت ہے، اور اس میں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک پرانا تعلق بھی ہمارا آپ کے ساتھ ہے. لیکن جب ان کے اوپر ہم کلمہ کو بھی ہیں، ہاں جب ان کے اوپر جبر ہم آپ کے تسلط نانا کیا، کو ماننے والے ہیں. جب ان پہ جبر تسلط کیا گیا، جب انہیں آنکھیں دکھائی گئی، جب ان کا گھیراؤ کیا گیا، تو وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے. تو یہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ انسان اپنے قول اور فعل کے اندر کتنا ثابت قدم ہے. اللہ اکبر. ثابت قدمی کا پتہ لگتا ہے. اب دیکھیں خطوط اگر لکھے تھے اور اس میں اظہار کیا گیا تھا کہ جناب آئیں اب کریں بات، تو چاہیے تو یہی تھا کہ اس کے اوپر پھر ثابت قدم رکھتے، اپنی آواز اور اپنی بات کے اوپر پہرا دیتے. دیکھیے بات پہ پہرا دینا بڑا اہم کام ہے. بات کرنا بڑی آسان ہوتی ہے، لیکن بندے کا کسی بھی آدمی کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب اپنی کہی ہوئی بات کا پہرا دیتا ہے. بات. اور یہ زندگی بھر کے لیے نا ہمیں چاہیے کہ اپنا اصول بنا کے رکھیں، یا تو بات کریں نا، پہلے تولو پھر بولو. بات کریں نا، اور جب بات آپ نے کر لی ہے تو پھر اب حسین کی طرح ثابت قدم ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ اب دائیں بائیں نہیں ہوں گے. جو بات میں نے کہہ دی ہے کر دی ہے، اب وہ ویسی کی ویسی ہو کے رہے گی. آپ دیکھیے پرانے زمانے میں جو جنا ہوتا تھا، جی جی، جس کو ہم جنا کہتے ہیں نا، جو اپنی بات کا پکا ہوتا تھا، پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا. پنجابی میں پائی بھی کہتے ہیں ہاں، وہ پائی بنو. ہاں اس کو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میری آل اولاد کے ساتھ کیا ہوگا. اب دیکھیے نا جب کوفہ سے خطوط لکھے گئے اور اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے 2 بچوں کو اور بھیجا گیا، اور وہاں جا کے وہ حالات کا جائزہ لیں، اور سارا کا سارا ہمارے سامنے منظرنامہ موجود ہے. اور پھر کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا. مجھے جب موقع ملا عراق کا سفر کرنے کا، تو ہم نے اس مقام کو بھی زیارت کی، دیکھا جہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو شہید کیا گیا تھا، جہاں پہ حضرت مسلم بن عقیل کے اپنی قبر مبارک ہے. تو یہ بڑا روح فرسا معاملہ ہے. جب اس تاریخ کے ان اوراق کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح انسان کتنا سنگ دل ہے کہ وہ باقاعدہ طور پہ جس کے کہے کے اوپر آیا جا رہا ہے، لوگ آئے ہیں، اور حضرت امام حسین، اور موقع آتا ہے تو وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو جاتے ہیں، پھیلا دیا جاتا ہے، انہیں بکھیر دیا جاتا ہے، اور کوئی ایک بھی تو پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اور ان کو پھر شہید کر دیا گیا. تو اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ اولاد کی سے محبت. باقی ہم نے زیادہ دور کیوں جائیں، ہم نے اپنے زیادہ جان مفتی نعیمی صاحب علیہ رحمہ کو دیکھا، اور ان کی جو محبت تھی اپنے بچوں کے ساتھ، اس کا میں تو خود اس کا مشاہد ہوں نا، میرے سامنے وہ چیزیں ساری کی ساری مجھے اچھی طرح یاد ہے، بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی میں نے میٹرک کا امتحان نہیں دیا تھا تو انہوں نے مجھے بائیسیکل، اس زمانے میں ایسے 40 سال پہلے بائیسیکل ہوا کرتی تھی، بڑی اہمیت ہوتی تھی. تو موٹر سائیکل اب بچے کے پاس آ گئے نا، اس وقت کسی بچے کے پاس بائیسیکل ہوتی تھی. مجھے انہوں نے بائیسیکل خرید کے دیا. پھر اب ایف اے کا امتحان کا رزلٹ نہیں آیا تو مجھے اسے بڑی لے کے دے دی. تو یہ وہ ایک محبت کا اظہار. پھر یہ کیا ہے، یہ وہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا صحابہ کرام کے سامنے، تو صحابہ نے کہا کہ آپ بچوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ مسلم بن عقیل کے اوپر بات ہو جائے، آپ نے ان کو بھیجا، پھر وہاں بھی آپ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، اور جو اولاد کی آگے اولاد ہوتی ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں تو ساتھ میں اپنے بچوں کو لے کے چلیں، اور ساتھ میں خواتین کو لے کے چلیں، جو کہ اعلان تھا کہ میں کسی جنگ پہ نہیں جا رہا ہوں اور میرا ارادہ بھی جنگ نہیں ہے.
اور جب مکہ میں دیکھے کہ ہاں جی طواف کے دوران تلواریں نکلیں تو اس وقت حرمت کعبہ بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر کے ایک انجان سمت کی طرف سفر شروع کر دیا، اور یہاں پہ یہ کہا کہ اگر میرے قتل جو ہے اگر کعبہ کے حرم بچاتے بچاتے ایک بالش کعبہ سے اور آگے ہو گیا تو حسین کے لیے یہ فخر ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اولاد ہے، وہ اولاد بھی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کی پلی ہوئی ہے۔ جناب شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ کی پروان کردہ ہیں، اور یہ کہ ان میں جناب علی اکبر جیسے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا خلقن خلقن اور نطقن جو ہے وہ ہم شکل پیمبر تھے کہ لوگ ان کی زیارت کر کے کہتے تھے کہ اگر رسول آج ہوتے، اور کئی اصحاب نے جو ہے وہ جوانی میں دیکھا تھا کہتے بالکل ایسے تھے، اور امام حسین علیہ السلام ہر وقت ان کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، اور جناب کئی صحابہ بھی حیات تھے جنہوں نے کریم آقا کی زیارت جی جی بالکل۔ اور اس طرح جناب قاسم جو ہیں وہ ہم شکل امام حسن علیہ السلام تھے، اور جناب امیر المومنین کے بیٹے جناب عباس جو مولا حسین کے بھائی تھے وہ شباہت رکھتے تھے جناب امیر المومنین کی۔ تو یہ وہ ساری شکلیں تھیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اور اس طرح جناب مسلم بن عقیل کی بات کریں تو یہ ہم شکل رسول خدا تھے، یعنی بہت زیادہ شباہت تھی ان کی رسول خدا کی، اور امام حسین علیہ السلام کا ان کو کوفہ کی طرف بھیجنے کا ایک مقصد بھی یہ تھا کہ ان کو دیکھ کے ان کے دلوں میں رسول خدا کی یاد تازہ ہو جائے، اور جو یہ معاملات آگے ہونے والے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک ما کان ما یکون جاننے والے ہیں، یا آگے امتحان کی کڑی تھی، اس وجہ سے عمدن بھیجا ہے اپنے اس خاص بندے کو جو بہت زیادہ عزیز ہے اور انتہائی قریب بھی رشتہ دار، بہنوئی بھی ہے، جی جی ٹھیک ہے، اور بچپن کے ساتھی بھی ہیں، اور بہت زیادہ دیکھیں ہمارے خطبہ ان کی عظمت بیان کرتے ہوئے خطیبانہ جملہ کہتے ہیں کہ خدا کے چناؤ کا نام جو ہے وہ حسین ابن علی ہے، اور حسین کا چناؤ جو ہے مسلم ابن عقیل۔ اللہ، اب یہ کتنا میسنجر وہی ہوتا انہوں نے ہے وفا بھی کی نا جی، بالکل کی، دیکھیں نا جی کہ وہ اس پہ ڈٹے رہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کمزور بندہ ہوتا تو کوفی استاد شامل ہو جاتا۔ ایک شخص جو ہے وہ قیمتی ہے۔ یہ انتہائی چنے ہوئے لوگ تھے جو مکہ سے آگے امام حسین کے ساتھ چلیں۔ امام حسین علیہ السلام کو کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ ہاں جی وہ چند افراد لے کے مدینہ سے چلے تھے، مدینہ سے امام حسین کے ساتھ ہزاروں لوگ چلے تھے، جانتے تھے کہ دو بڑے قبیلوں کی جنگ ہے، ایک طرف جو ہے بنو ہاشم ہے جن کی بہادری مشہور ہے اور جس سے یہ لڑتے ہیں جیتتے ہی ہیں، کبھی شکست نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف مال ہے، دنیا کے مال۔ انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے امام حسین کا، دنیا بھی بچتی ہے آخرت بھی بچتی ہے، کہ جنگ انہوں نے جیتنی ہے اور ادھر یزید کو شکست ہونی ہے تو مال ہمارے ہاتھ۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے وہ کمال خطبات کہ ایک ایک جگہ پہ انہوں نے ضمیر کو زندہ کرنے والے جو خطبات ارشاد فرمائے، اور مقصد امام حسین دیکھ کے سن کے وہ ڈر کے ہٹے ہیں، حتیٰ کہ شب عاشور بھی امام حسین علیہ السلام کو جب چراغ بجھائے گئے تب بھی چھوڑ کے گئے۔ ہاں تو یہ سارا کیا تھا؟ لالچ تھا۔ اور جو باقی بچے ہیں وہ انتہائی مخلص ہیں، ان کے اوپر امام حسین علیہ السلام ایک قیمتی ہے۔ ان کے بارے میں کہا کہ اے نانا محمد، اللہ نے جیسے مجھے اصحاب دیے ہیں تجھے بھی عطا نہیں کیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جو محبت ہے وہ ہم دیکھیں تو کربلا کے اندر یقیناً ایک پھر اولاد کی اولاد جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ ہم آج کل جو عزاداری کر رہے ہیں اس کے اندر جو ہمارا مقصد و منبع یہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رسول خدا کے نواسے کی عزاداری کر رہے ہیں، ان کے غم میں ہم جو ہے آنسو بہا رہے ہیں، اس سے کون راضی ہوگا؟ علامہ جس صاحب، کی ماں اہل بیت جو اس سے کی ماں ہے۔ زیادہ صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی اس واقعہ کے اندر؟ میں نے عرض کیا ہے کہ اس واقعہ کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ہیں جی اہل بیت کی تعداد تھوڑی تھی، صحابہ کی اور اہل صحابہ کے خاندان ان کے بچے زیادہ تھے، اتنی بڑی بات جی بہت زیادہ۔ یہاں پہ آپ دیکھیں نا 18 جو آل اولاد
حضرت 18 بنو ہاشم کے 18 جوان تھے، باقی سارے جو سارے کے سارے وہ باقی سارے صحابہ یہ سارے. اور یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کوفہ کے اوپر جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ تہمت لگائی جاتی ہے اہلیان کوفہ کے اوپر، کوفی لا یوفی، کہ کوفہ والے وفا نہیں کرتے، یعنی ہمارے ضرب و مثل بن گئی. جبکہ لشکر امام حسین میں سے ان 72 شہداء میں سے 40 سے زیادہ اہل کوفہ ہیں. صحیح. ہاں، اور انہوں نے جو ہے آپ دیکھیں، اور مدینہ سے جو بھرا ہوا تھا مومنین سے، ان میں سے انتہائی کم تعداد تھی. ہاں، اور پورا جو ہے حج جو ہے کم از کم اس وقت جو ہے لاکھوں کے اندر تب افراد تھی. ہاں، 1 لاکھ سے زیادہ تو رسول اللہ نے جب حج کیا تھا تب حاجی تھے رسول اللہ کے ساتھ. تو امام حسین علیہ السلام اسی عظمت کے ساتھ، اسی پروٹوکول کے ساتھ، اسی بلندی اور عظمت جو رسول اللہ نے بتائی تھی لوگ مانتے تھے، جانتے تھے. اور باقاعدہ منا کے اندر امام حسین علیہ السلام تمام حاجیوں نے خطبہ ارشاد فرماتے. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد. کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، حسین اکیلا ہے. کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، حسین اکیلا ہے. خواتین حضرات، بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کے سامنے آج موجود ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی، سانحہ کربلا کی اور ظلم کی. کئی لوگ اس بات پہ کہتے ہیں کہ جی امام حسین مظلوم نہیں تھے، مظلوم تھے کیونکہ ظلم ہوا تھا. جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ مظلوم ہوتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اگر اپنی جان بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے ظلم کے سامنے آپ نے اپنا سر نہیں جھکایا، کیونکہ خاندان نبوت کا یہ چشم و چراغ تھے. اور اگر خدا نخواستہ یہ سر جھک جاتا تو قیامت تک کے لیے کسی آج کے یا آنے والے یزیدوں کے سامنے کسی نے سر نہیں اٹھانا تھا. تو میں اب پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکا ہوں. میں سر سے پوچھوں کہ سر اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو، اہل پاکستان کو، پوری امت کو کوئی میسیج دینا ہے. تو چھوٹے چھوٹے یزید تو آج بھی موجود ہیں، اور معذرت کے ساتھ ہمارے اپنے بھی ہم نے بت پالے ہوئے اپنے اندر. تو میسیج کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے؟ یہ رسم رواج نہ بن جائے، اس سے ہم نے اخذ کیا کرنا ہے؟ دیکھیے، بڑی واضح بات ہے. شریعت نے نا 2 اصطلاحات کا ذکر کیا ہے، ایک ہے رخصت اور ایک ہے عزیمت. رخصت کا معنی یہ ہے کہ حالات مشکل ہوں تو اس کے مطابق کوئی پتلی گلی لے کر سائڈ سے ہو کے نکل جائیں اور اپنی جان بچا لیں. اور جان بچانا شریعت کے اندر یعنی انسان کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا تو یہاں تک اجازت دے دی گئی کہ وہ بقدر استطاعت جان بچانے کے لیے استعمال جس سے جان بچ جائے، اتنا جس سے جان بچ جائے. اچھا، اب عزیمت کیا ہے؟ وہ بھی نہیں کرنا. اللہ اکبر. وہ جو حرام کی اجازت دے دی گئی وہ بھی اختیار نہیں کرنا ہے، یہ عزیمت ہے. اب یہ بہت بڑی مثال ہے عزیمت کے راہی ہونے کی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بچانے کی خاطر بیعت کر لیتے. بوسوں نے خاموشی بھی اختیار کی، آپ بھی خاموشی اختیار کر لیتے. چلے بیعت نہ کرتے، خاموشی اختیار کر، لیکن آپ نے کہا نہیں. یہ موقع جو ہے نا، یہ جس طرح ابھی بات بھی کی کہ ہم جیسا یا میرے جیسا کیسے اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے. یہ بڑی، یہ صرف یہ اپنی ذات کی بات نہیں کی، ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ جس بندے میں بھی یزید کی طرح کی خاصیتیں ہوں گی، خصلتیں ہوں گی، اس کی بیعت کبھی نہیں کی جائے گی. اور خاص طور پہ وہ جس بندے میں میری جیسی خاصیتیں، خصوصیات ہیں وہ کرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو یہ جو عزیمت کا سفر ہے نا، اس عزیمت کے سفر کے راہی بنانے کے لیے پیغام حسین کو انکلکیٹ کرنا، آگے دینا انتہائی ضروری ہے. اور پھر ہم نے دیکھا بر صغیر پاک و ہند جب وہ جنگ آزادی تھی 1857 کی، آپ دیکھیں تو
5000 سے زائد علماء نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور انہیں توپوں کے دھانے کے آگے باندھ کر گولوں سے اڑایا گیا، جن کا خون نیچے نہیں آیا تھا، جن کا یعنی چیتھڑوں میں بدل گئے، جو اڑ گئے بارود بارود کے ساتھ، لیکن انہوں نے سر نہیں جھکایا اور کثیر تعداد میں کالے پانی کی سزا، جہاں پہ جانا ہی روح فرسا فضلہ خیر آبادی کے فضلہ ساتھ خیر آبادی کے ساتھ جو ہوا، تو یہ جو فضلہ خیر آبادی کا ایک مکتب فکر ہے جس نے بر صغیر پاک و ہند میں عظیمت کا ایک راستہ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی عظیمت کے راستے پہ عمل کرتے رہے۔ آپ خانواد اہل بیت کے محبت کرنے والے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، شیر کی ایک دن زندگی والا جو مقولہ ہے، وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ محبت اہل بیت سے سرشار تھے، ان کی زندگی کو دیکھیں کس طرح انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا اور کنویں میں رہنا اور زندان میں رہنا انہوں نے قبول کر لیا۔ امام احمد بن حنبل کو دیکھیں کس طریقے سے زندان میں رہنا قبول کر لیا۔ تو یہ سارا کا سارا جو ایک تصور آتا ہے نا، وہ اسی عظیمت کے انہوں نے جو اخذ کیا امام حسین کی قربانی سے، قربانی سے، مطلب اس کو آپ اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے بات کو چلاتے ہیں نا، تو جو عظیمت کا سفر ہے مشکل ہوتا ہے، اور ہم بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ کس جگہ کے اوپر ہمارے بھی پر جلتے ہیں، یعنی ہم بھی چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اگر ہم بات کریں گے تو وہ عظیمت کا سفر بنتا ہے، اور ہم کرتے بھی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں راستہ اختیار کیا کئی مواقع ماشاءاللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے ہمیشہ حق اور سچ کی بات کی ہے۔ جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے آخر میں آپ؟ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، آج اس قربانی پہ گریہ تو کیا جاتا ہے، لیکن مقصد قربانی امام حسین کو فراموش کر دیا گیا۔ اصل ہمارے ممبر پہ ہمارے تمام تر مکاتب فکر کی طرف سے اگر ہم امام حسین کی اس مقصد کو دیکھ لیں تو ہمارے لیے وہ یقیناً توش آخرت بھی ہوگا اور مقصد حیات بھی ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر نہیں کر رہا ہوں۔ نماز ہو رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، حج ہو رہے تھے، زکوٰۃ ہو رہی تھی، نکاح ہو رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا۔ علامہ صاحب آج بھی کفر کو ہمارے روزوں سے نماز سے کوئی فکر نہیں، تو امام حق اور سچ کی بات ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاں ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن روح عبادت ختم ہو گئی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اس دیکھیں خرابی کوئی ہو جاتی ہے نا کہیں تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں تھیں لیکن خراب ہو چکی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے پھر زبانی کلام ہی نہیں دوسرا درس دیا ہے کہ عملی قدم اٹھانا پڑے گا اور حق کے ساتھ چلنا پڑے گا اور حق کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ یہی ہوا 2 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام آج کے دن جو ہے کربلا کے اندر داخل ہوئے نا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا تو جناب علی اکبر 18 سال کے جوان ہیں، بابا خیریت، یہ تو مشکل وقت کہتے ہیں کہ میں نے ہر طرف جو ہے وہ خون کا دریا دیکھا اور ہر طرف جو ہے وہ مجھے گھیر کے جو ہے وہ درندے نوچ رہے ہیں، تو فرمایا کہ بابا کیا آگے موت ہے؟ کہاں بیٹا آگے موت؟ کہتے ہیں بابا السنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہمیں ایک درس دیا جناب علی اکبر نے، یہ مولا امیر المومنین کا بھی قول ہے، السنا علی الحق فلا یبالی بالموت، کہ پھر موت کی پرواہ ہی نہیں، موت ہم پہ آن پڑے یا ہم موت پہ جان پڑے۔ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی اقتدار دیکھیں اور غیرت ہاشمی دیکھیں، کربلا پہنچ کے پہلے امام حسین علیہ السلام نے آج زمین خریدی ہے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے ان چیزوں میں کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، کل ہمارے یہاں پہ لاشیں گرنے ہیں، ہاں موت جو ہے یقینی ہے، لاشیں گرنے ہیں اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی غیر کی جگہ پہ میرے لاشیں دفن ہوں۔ ہاں جب بنی اسد کو بلایا گیا کہ یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں تو کہا مولا آپ ہی کی ہے، کہا آج پوچھا گیا مولا نے کہا گیا یہ کہ ممکن کل ان کے اولاد وراثت کا حق کرے اور ہمارے لاشوں کو باہر کر دے، نہ مولا نے زمین 60,000 درہم کی خریدی، 4 مربع کلومیٹر زمین خریدی اور پھر وقف کر دی کہ یہ بنو اسد والو یہ زمین جو ہے یہ میں واپس تمہیں دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ جو ظاہر ہمارا آئے
اس کو تم نے میری قبر کا رستہ بتانا اللہ، اور 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرنا. بنو اسد کے لوگوں نے تدفین کی بات کی بھی انہوں نے. ہاں، اور آج بھی وہ لوگ جو ہیں اسی روایت کو لے کے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے. تو امام حسین علیہ السلام نے عملاً جو ہے وہ کام کیا کہ زبانی کلامی میں نہیں نکلا ہوں، ٹھیک ہے، رائے حق میں نکلا ہوں، اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں. اور یہ وہ مشن ہے امام حسین کا کہ جس کی خاطر انہوں نے جناب علی اکبر کی بھی قربانی دی، جناب قاسم کی بھی قربانی دی، اپنے با وفا جو وفا کا سلطان جناب عباس جیسے بھائی کی بھی قربانی دی، اور علی اصغر جیسے صغیر کی بھی جو قربانی دی. اور صرف یہ نہیں کہ وہ قربان کیے بلکہ انہوں نے اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کیا. اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے اس تمام عمل کو ایک شاعر بڑے اچھے الفاظ میں کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام گویا یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے تلوارو، اگر دین محمدی جو ہے میرے قتل سے بچتا ہے نہ تو آؤ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر. اللہ واللہ. سر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے، میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو عزیمت اور رخصت والا معاملہ ہے نا، یہ انتہائی باریک معاملہ ہے. اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ تصور کرتا ہے کہ میں عزیمت پہ عمل کر رہا ہوں، وہاں پہ عزیمت پہ عمل نہیں ہوتا. وہ ایک خام خیالی ہوتی ہے کہ جو چھائی ہوتی ہے کہ یہ واقعتاً عزیمت کے اوپر عمل ہے. اور کبھی رخصت کے اوپر بندہ عمل کر رہا ہوتا ہے کہ میں رخصت پہ عمل کر رہا ہوں، رخصت پہ بھی عمل نہیں کر رہا ہوتا. یہ ایک بہت تھن لائن ہے جس کو ہمیں بہت گہرائی میں جا کے دیکھنے اور سوچنے کی بھی ضرورت ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ دنیا نے بہت عرصے کے بعد ان حالات کو دیکھتے ہوئے، جو بادشاہتوں کے طور طریقے دیکھتے ہوئے کہ جس کے اندر اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا، ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ جس میں ہر بندے کو اپنی بات کہنے کا موقع ملے. اگر اختلاف رائے ہے دلیل کی بنیاد پہ تو اختلاف رائے کرنے کا موقع ملے. لیکن ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف رائے کو نہیں پسند کیا جاتا، حالانکہ اختلاف رائے کی بنیاد پہ دین بھی بڑھا، اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر چیزوں کے اندر وسعت آتی ہے، اور اختلاف رائے کی بنیاد کے اوپر تحقیق کے نئے گوشے باں ہوتے ہیں. صحیح. جی مقدس صاحب، ہمیں کوئی کلام سنائیں. ایک بڑا ہی موضوع اور بڑا خوبصورت کلام کہ حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے، کٹا کے سر کو بتایا اصول ایسا ہے. بس اسی کو جو موضوع چل رہا تھا جی اس کے بالکل. مطابق، ہاں حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے، حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے، کٹا کے سر کو بتایا، کٹا کے سر کو بتایا اصول ایسا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. ہے حسین ابن علی کا نزول ایسا ہے. اور تعارف کیا ہے امام کا؟ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس کی عظمت پہ، یہ اس نبی کا نواسا ہے جس کی عظمت پہ سلام کہتے ہیں پتھر، رسول ایسا ہے سلام کہتے ہیں پتھر، رسول ایسا ہے. اور اس سے بھی خوبصورت شعر، جی. نماز شاہ جو دیکھی تو انبیاء نے کہا، نماز شاہ جو دیکھی تو انبیاء نے کہا، خدا کے سامنے سجدہ قبول ایسا واہ واہ، سبحان اللہ. ہے، خدا کے سامنے سجدہ قبول ایسا ہے، کٹا کے سر کو بتایا، کٹا کے سر کو بتایا اصول ایسا ہے حسین ابن علی کا. اب اشعار تو بہت ہے لیکن آخری شعر جی آخری جو جناب راغب نعیمی صاحب کی گفتگو کا آغاز اور جناب محترم گفتگو میں نے بھی اکبر کی ہے صاحب، تھوڑی سی. جی ہاں آپ کی بات کے بیچ میں آ جائے گی. جی. امت سے شاہ
उम्मत से शाह उमम ने कहा था सहरा में, अली का खून झुकेगा ना भूल ऐसा है, वाह वाह सुभान अल्लाह। अली का खून झुकेगा ना भूल ऐसा है, कटा के सर को बताया, कटा के सर को बताया, असूल ऐसा है हुसैन इब्ने अली का। माशाल्लाह माशा ख़वातीन हज़रात, आज आपने हमारा प्रोग्राम सुना। आखिर में मैसेज ये है कि आप देखिए कि हम वाक़या करबला के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ाते गिरामी ने अलैहिस्सलाम ने अपनी नमाज को क़ज़ा उस दिन में नहीं होने दिया। मैं और आप अगर दिन के अंदर बातें करें बहुत बड़े पैमाने पे इमाम हुसैन की, और सुबह मेरी नमाज भी चली जाए, मेरे बच्चों की नमाज भी चली जाए, तो क्या हासिल है, क्या मकसद उस गुफ्तगू का। आइए अपने पेशानी को सजदों से आबाद करें, ये बहुत बड़ी बात है और हमें ख़ुद भी उठना होगा। और वाक़या करबला कितना बड़ा सानिया था, तो मैं तो ये समझता हूँ अगर हम सुबह नमाज के लिए उठना शुरू कर दें तो ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। ख़वातीन हज़रात, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। कोई है